ایک بڑی اہم شخصیت کے حوالے سے آپ کو ایک خبر دینی ہے۔ کولمبیا ایک ملک ہے، آپ نے اس ملک کا نام ضرور سنا ہوگا۔ کولمبیا کے صدر ہیں گستاوو پیٹرو۔ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ملک میں منشیات فروشوں سے ضبط کیا گیا جو سونا ہے وہ غزہ میں انسانی امداد کے لیے بھیجا جائے گا، خصوصاً وہاں کے زخمی بچوں کے علاج کے لیے۔ اب یہ جو اعلان سامنے آیا ہے یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ اب یہ جو صدر ہیں کولمبیا کے، جن کا نام ہے گستاوو پیٹرو، اب یہ گستاوو پیٹرو جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ 35ویں پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں کولمبیا کے، اور 2022 سے یہ کولمبیا کے صدر ہیں۔ 17 سال کی عمر میں پیٹرو جو ہیں انہوں نے ایک گوریلا تنظیم جوائن کی تھی، اور اس کا نام تھا 19 اپریل موومنٹ M19۔ اور 17 سال کے بعد یہ جو M19 موومنٹ تھی یہ ایک M19 ڈیموکریٹک الائنس بن گئی، ایک پولیٹیکل پارٹی، اور یوں انہوں نے جو ہے وہ اپنا سیاسی سفر شروع کیا تھا۔ یعنی پہلے یہ گوریلا تنظیم میں تھے، اور اس کے بعد یہ ایک سیاسی جماعت میں تبدیل ہوئی جماعت، تو پھر اس کا حصہ رہے، اور انہیں کولمبیا کی فوج نے گرفتار بھی کیا تھا، تشدد بھی ہوا ان پر، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے جو سیاست کی سیڑھیاں ہیں یہ چڑھتے ہوئے اب اس ملک کے صدر ہیں۔ تو اب ان کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کولمبیا کی جو اسپیشل ایسٹ سوسائٹی ہے وہ اس سونے کو استعمال کرے گی تاکہ جنگ زدہ غزہ میں طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں، اور انہوں نے مزید اعلان یہ بھی کیا کہ کولمبیا اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرے گا جس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک بین الاقوامی فوج کے قیام کا مطالبہ شامل ہوگا۔ اگرچہ صدر پیٹرو کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو مشرق وسطیٰ میں تو بڑا سراہا جا رہا ہے، لیکن کولمبیا کے اندر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ جب ملک خود مسلح گروہوں اور غربت کا شکار ہے تو ایسے وقت میں بیرونی امداد پر اتنا زور دینا جو ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن صدر پیٹرو کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے پازیٹیو بات کی ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ سے ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، اور اس سے قبل اسرائیل کی کارروائیوں کو انہوں نے نسل کشی قرار دیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کولمبیا نے 2023 میں اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات مکمل طور پر منقطع کر لیے تھے۔ سلام ہے کولمبیا کے صدر کو۔ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے مقبوضہ بیت المقدس کے ہرزل قبرستان میں جو ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، یادگاری تقریب، اس سے خطاب میں غزہ جنگ کو جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حماس کو غزہ میں گھس کر ماریں گے۔ اب یہ دونوں بیانات آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے پہلے ان دونوں کی باتیں تھی کہ اب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب امن ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور اب معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر بھی تازہ ترین حملے کیے ہیں۔ اب یہ پوری صورتحال کیا ہے، آئیے اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے کچھ روز میں ہی جاریت پسند اسرائیل دھمکیوں پر اتر آیا۔ کیا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے جواز پیدا کر رہا ہے؟ غزہ امن منصوبے کے مستقبل پر سوالات اٹھنے لگے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ جنگ جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے ہرزل قبرستان میں منعقدہ ایک یادگار تقریب سے خطاب میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے باوجود جنگ کا باب بند نہیں ہوا، اور اسرائیل اپنے مقاصد کے حصول تک کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے بھی جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدے کی شرائط پوری نہ کی اور تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں تباہ شدہ سرنگوں سے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے کے لیے آلات درکار ہیں۔ ملبہ ہٹانے والے آلات اسرائیلی پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حماس کے خلاف بڑی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خبردار کیا کہ حماس غزہ میں قتل عام بند کرے، ورنہ امریکہ کے پاس وہاں جا کر حماس کے خاتمے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح نہیں کیا کہ انہوں نے حماس کو کس قتل عام کے حوالے سے دھمکی دی اور نہ ہی اس کی کوئی تفصیل جاری کی۔ ادھر سیز فائر کے باوجود اسرائیلی افواج کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ آج بھی 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی افواج نے جمعرات کو بھی رفح بارڈر نہیں کھولا۔ بارڈر بند ہونے سے ٹرکوں پر لگی کئی 100 ٹن امداد آج بھی غزہ نہیں پہنچ سکی۔
جی، رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین، اب ذرا اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے ذرا اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو اب دیکھیں جو غزہ جنگ ہے وہ اس کی جنگ بندی کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جی ساری دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر، اور دستخط ہو رہے ہیں، اور بڑا جو ہے وہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بار پھر دھمکیوں پر اتر آیا ہے، اور اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دھمکیاں دے رہا ہے حماس کو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو امن منصوبہ ہے یا جو پلان ہے، ڈیل جو ہے، اس پر اس کا کیا مستقبل کیا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک فلاڈ تھا پلان، اور اس میں اگر دیکھا جائے جو اوریجنل جس کا اعلان کیا تھا ٹرمپ نے ابھی چند ہفتوں پہلے، تو وہ جو اگر دیکھا جائے تو وہ تو ایک ڈاکومنٹ آف سرنڈر تھا جو حماس کے لیے، اور ایک لحاظ سے ڈکلریشن آف وکٹری اسرائیل کے لیے۔ تو یہ پہلا تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، مرحلہ طے ہو گیا تھا، جس میں قیدیوں کی اور ہاسٹیجز کی واپسی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور بھی یہ چیز سیز فائر ایک حد تک ہو گئی تھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ٹینٹیٹیو سیز فائر ہے، کیونکہ اس میں اب جو ہے اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ اس کو تو بالکل ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ کسی نے شاید سوچا بھی نہیں تھا، خاص طور پر عرب ممالک نے، کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ آپ نے جیسے کہا بالکل صحیح ہے کہ اسرائیل تو میرے خیال تیار پہلے بھی نہیں تھا سیز فائر کے لیے۔ اس کا تو پورا ایک جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ پورے غازہ پہ قبضہ کیا جائے اور اس کو فوج نہیں ہٹایا جائے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے جو ہم ہاسٹیجز کی واپسی کے لیے شاید وقتی طور پہ اس کو تسلیم تو کر لیا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پائیدار پلان ہے، اور یہ سیز فائر بھی زیادہ دن تک نہیں چل سکتا ہے۔ اور آپ نے جیسے بتایا کہ ابھی آلریڈی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، آج جو ہے ٹرمپ کی طرف سے بھی دھمکی ملی ہے، تو اب یہ دیکھنا یہ کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کا مرحلہ جو آتا تھا وہ یہ تھا ریکنسٹرکشن کا، اور وہاں پہ امداد جو ہے وہاں پہ غازہ میں جس کو روکا ہوا تھا اسرائیل نے، اس کو دوبارہ اجازت دی جائے۔ لیکن اب تک جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ابھی تک جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن، خاص طور پہ یو این کو اس بات کو پوری طرح اجازت نہیں دی اسرائیل نے کہ وہ اپنا جو ریلیف سامان جو ہے پہنچا سکے۔ اچھا، اب معاملہ یہاں پر آ کے کچھ اٹکا ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ جی حماس کی جانب سے ابھی تک کچھ مغویوں کی جو لاشیں ہیں وہ واپس نہیں آئی ہیں، تو جب تک وہ واپس نہیں آتی اس وقت تک مکمل امن نہیں ہوگا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اگر حماس کسی ایک لاش کو بھی دوبارہ واپس نہیں کر سکتا تو کیا جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حماس تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ملبہ اتنا ہے غزہ میں، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم یہ ساری جو ڈیڈ باڈیز ہیں یہ واپس کر سکیں۔ دیکھیں 10 کی تو واپس کی ہے انہوں نے، اور ابھی جو کہا ہے کہ باقی جو 10 لوگوں کی جس کی فہرست دی گئی تھی، تو اس کے متعلق تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو صحیح کہا ہے کہ جو اس وقت خاص صورتحال ہے غزہ کی، اتنا آسان نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کی لاشیں تھیں، تو وہاں سے ان کو نکالا جا سکے۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ ایک حالانکہ ایک ثانوی سی چیز ہے، لیکن اس کو جو ہے اسرائیل بھی ابھی بھی استعمال کرے گا اپنی دوبارہ کاروائیاں شروع کرنے کے لیے۔